حج کا طریقہ۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ عاقل و بالغ مسلمان ہوں، تندرست اور صاحب استطاعت ہوں۔ صاحب استطاعت اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو، یعنی رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس اور گھر کے اسباب کے علاوہ اتنا مال ہو کہ حج کو جانے اور مکہ مکرمہ سے واپس گھر آنے کے لیے اور سفر حج کے اخراجات اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ موجود ہو۔ اور اگر وہ مقروض ہے یعنی وہ قرض دار ہے تو پہلے اس سرمایہ میں اتنا مال الگ کر لے یا قرض ادا کر دے۔ قرض ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: 1 حج قران، 2 حج تمتع اور 3 حج افراد۔ حج قران سب سے افضل حج ہے۔ اس میں حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ ہی باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کے بعد حاجی اپنا احرام نہیں کھول سکتا ہے۔ وہ 10ویں یا 12ویں ذی الحجہ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانے کے یا بال کتروانے کے احرام کھولتا ہے۔ حج تمتع، اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے لیکن عمرہ کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر 8ویں یا اس سے قبل ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج افراد، اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کے فرائض، حج کے 3 فرائض ہیں اور تینوں فرائض کو سلسلہ وار ادا کرنا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ اس کی کمی قربانی کرنے سے بھی پوری نہیں ہوگی۔ احرام باندھنا، یہ حج کی شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کو پورا پڑھنا۔ وقوف عرفہ، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ طواف زیارت، 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے تک سر کے بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد طواف کیا جاتا ہے۔ حج کے واجبات، ان واجبات کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا بھول سے یا جان بوجھ کر تو حج تو ہو جائے گا مگر اس کے بدلے میں قربانی کرنی ہوگی۔ اس بات کا خیال رہے بلا عذر واجب چھوڑنے کا گناہ قربانی یا صدقے سے پورا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ حج کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ حج کے صرف 5 دن ہوتے ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں جو کام کیا جاتا ہے اسے حج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 8 ذی الحجہ کو منا جانا ہوتا ہے۔ اس لیے منا جانے کے لیے آپ ایک دن پہلے ہی ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ 8 ذی الحجہ کو معلم کی ہدایت کے مطابق آپ غسل کر کے احرام باندھ لیں جیسے پہلے باندھا تھا۔ ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور دوسری چادر کو اوڑھ لیں اور پہلے کی طرح سر ڈھک کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جب آپ منا جانے کے لیے بس میں بیٹھیں تو حج کی نیت کریں۔ حج کی نیت: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اب آپ کا حج شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئیں جو حج کے دوران ہوتی ہیں۔
मिना पहुंचकर आपको वहाँ 5 नमाजें पढ़नी हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज की फजर की नमाज। ये 5 नमाजें अपने खैमों में बाजमात अदा करें। इसके अलावा मिना में और कोई काम नहीं है। बाकी वक्त में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते रहें, तस्बीह पढ़ते रहें और कुरान पाक की तिलावत करते रहें। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहिज है। आज से अय्याम तशरीक़ भी शुरू हो गए, लिहाजा फजर की नमाज के बाद मर्द फ़ौरन बुलंद आवाज़ से और औरत आहिस्ता आवाज़ से तकबीर तशरीक़ पढ़ें। तकबीर तशरीक़ 9 ज़िलहिज की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द और औरत पर एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। 9 ज़िलहिज को सूरज निकलने के बाद मिना से अराफात जाना है। अराफात में जब आप पहुँचें तो वहाँ एक मस्जिद नमरा है। उसमें इमाम हज ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ाते हैं। अगर आप भी इस मस्जिद में पहुंचकर ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि इमाम दूर से आता है, इसलिए वो मुसाफिर होता है, इसलिए वो दोनों नमाजें कसर पढ़ाता है, 2-2 रकात करके। आप भी अगर मुसाफिर हैं और 15 दिन से कम आपका क़याम है तो आप भी कसर पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने खैमे में ही जमात के साथ ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करें। अराफात में ये चंद घंटे बहुत ही अहम हैं, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत और मग़फ़िरत का दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में नुज़ूल फरमाता है और फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, देखो मेरे बंदे एक ही हालत में इस मैदान में बिखरे हुए हैं और एक ही कलमा उनकी ज़ुबान पर है। ये मुझसे तवक्को लगाए और मेरे सामने हाथ उठाए दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, आज मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। आज के दिन का काम सिर्फ दुआ और इस्तिग़फ़ार है। एक मसला ये भी है कि अराफात में 9 ज़िलहिज को ज़वाल से लेकर 10 ज़िलहिज की सुबह सादिक के वक्त तक है। इस दरमियान कोई भी शख्स हज की नियत से एहराम पहनकर थोड़ी देर के लिए भी अगर यहाँ आ जाए तो उसका हज हो जाएगा, मगर यहाँ मगरिब तक रुकना वाजिब है। अगर कोई मगरिब से पहले यहाँ से चला जाएगा तो उस पर दम लाजिम है, यानी कुर्बानी देना वाजिब है। जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं। मगरिब की नमाज ना तो अराफात में पढ़ें और ना ही रास्ते में, बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुंचकर इशा के वक्त मगरिब और इशा दोनों नमाजें एक साथ अदा करें, एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ। रात आपको यहीं पर गुजारनी है। फजर से पहले मुज़दलिफ़ा से आप न जाएं, नहीं तो दम देना होगा, यानी कुर्बानी करनी होगी। और मुज़दलिफ़ा से ही हर एक हज करने वाला शख्स कंकरियाँ चुन ले। ये न तो ज़्यादा हों छोटी और न ज़्यादा बड़ी हों। तीसरा दिन 10 ज़िलहिज। जब मुज़दलिफ़ा में सूरज निकलने का वक्त करीब आ जाए तो वहाँ से मिना के लिए रवाना हो, क्योंकि आज का दिन कुर्बानी का दिन है, यानी ईद का दिन है। हज की मशगूलियत की वजह से अल्लाह ताला ने हाजियों पर ईद की नमाज माफ़ कर दी है, क्योंकि आज आपको 4 काम करने हैं। पहला काम जमरात की रमी, यानी शैतानों को कंकरियाँ मारना। दूसरा काम कुर्बानी करना। तीसरा काम सर के बाल मुड़वाना या कतरवाना। चौथा काम तवाफ़ ज़ियारत।
10 ذیلحج کا پہلا کام رمی کرنا۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہ پر ستون بنے ہوئے ہیں اور انہیں جمرات کہتے ہیں۔ سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت صبح صادق سے کل صبح صادق تک ہے، اور جب کنکری مارنا شروع کر دیں تو اب لبیک کہنا بند کر دیں۔ کنکری کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور کنکری مارتے وقت یہ پڑھیں: میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی نہ کہہ سکیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی کنکری مار سکتے ہیں، اور کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہے، ایک ساتھ نہیں۔ کنکریاں اپنے ساتھ کچھ زیادہ لے کر آئیں۔ اگر کوئی کنکری گر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہاں سے کنکری کو اٹھانا سخت منع ہے۔ 10 ذیلحج کا دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ اگر آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور حج قران کرنے والوں پر واجب ہے، لیکن حج افراد کرنے والوں پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ 10 ذیلحج کا تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا قینچی سے کتروانا ہے۔ خواتین کے لیے ایک پولے کے برابر ضروری ہے۔ 10 ذیلحج کا چوتھا کام طواف زیارت کرنا۔ یہ کام آپ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذیلحج کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن 10 ذیلحج کے شروع کے 3 کام سلسلے وار 10 ذیلحج کو ہی کرنے لازم ہے۔ استقبال قبلہ۔ جب آپ مکہ پہنچیں تو سب سے پہلے مسجد حرام جائیں، اور جب آپ کعبہ شریف کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، پھر حجر اسود کے پاس جائیں اور تکبیر تحلیل سے اس کا استقبال کریں۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چومیں، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکے تو دور سے ہی اشارہ کریں۔ حجر اسود کو چومنا اور طواف کرنا۔ حجر اسود کے داہنی طرف سے طواف شروع کریں اور 7 پھیرے لگائیں۔ پہلے شروع کے 3 چکر تیزی سے چل کر لگائیں، باقی چکر آرام سے چل کر پورے کریں، اور جب طواف مکمل کر لیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ صفا اور مروہ پر سعی کرنا۔ جب آپ صفا پہاڑی کے پاس جائیں اور اس پر چڑھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر مروہ پہاڑی کی طرف رخ کر کے اتریں اور اس پہاڑی کے پاس جا کر اس پر بھی چڑھیں اور اسی طرح تکبیر کہیں اور اللہ کے رسول پر درود پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس طرح آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، اور اسی طرح مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ 7 چکر لگانے ہیں، اور اس چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ چوتھا دن 11 ذیلحج۔ آج کا کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت زوال سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے اور ساتھ میں دعا بھی پڑھنا ہے، اور کچھ دور ہٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر بڑے شیطان کو بھی 7 کنکریاں ماریں۔ جب آپ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں مار چکیں تو یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات مینا میں ہی گزاریں۔ 5واں دن 12 ذیلحج۔ اگر آپ کسی وجہ سے 10ویں اور 11ویں ذیلحج کو
قربانی یا طواف زیارت نہ کر سکیں تو آج مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجیے، نہیں تو دم لازم ہے۔ آج کے دن کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے، جیسے آپ نے کل کنکریاں ماری تھی۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر اور وہاں سے کچھ ہٹ کر دعا مانگنی ہے۔ تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج 5واں دن ہے، 12 ذی الحجہ کا دن۔ شیطان کو کنکری مارنے کا وقت زوال سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک ہے۔ رمی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر کنکری پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ طواف وداع۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حج پورا کر دیا۔ اب آپ کا کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام کے سوا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جسے طواف وداع کہتے ہیں۔ اس طواف میں سعی نہیں ہے۔ جو آخری طواف آپ نے کیا ہے یہ الوداعی طواف ہے۔ اس میں شاید ہی کوئی حاجی ہو جو روئے بغیر یہ طواف کرتا ہو۔ لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب حج کرنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔